آور نیکسٹ پوائنٹ از قابل تصرف شخصی آمدنی. اس میں شخصی آمدنی کا وہ حصہ جو لوگ اپنی مرضی یا خواہش کے مطابق خرچ کر سکیں قابل تصرف شخصی آمدنی کہلاتا ہے. شخصی آمدنی پر حکومت انکم ٹیکس یا دوسرے براہ راست ٹیکس نافذ کر دیتی ہے. ان ٹیکسوں کی ادائیگی کے بعد جو رقم لوگوں کے پاس بچ جاتی ہے وہ قابل تصرف شخصی آمدنی ہے. یعنی اگر بالفرض میری انکم جو ہے وہ 20,000 ہے اور اس میں سے اگر میرے جو ٹیکسز ہیں وہ 5,000 ہے تو ان کو ڈیڈکٹ کرنے کے بعد مائنس کرنے کے بعد جو میرے پاس قابل تصرف شخصی آمدنی بچے گی وہ 15,000 ہوگی. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قومی آمدنی کی پیمائش کے مختلف طریقے ہیں. آج ہم تھوڑا سا اس کا انٹرو لے لیں گے اور کل ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ قومی آمدنی کو ہم کس طرح سے معیار کرتے ہیں. قومی آمدنی یہ نہایت امپورٹنٹ کوسچن ہے اینڈ آفنلی یہ جو ہے ہمارا جو ایگزامینیشن ہے اس میں یہ جو ہے کوسچن آتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس 3 طرح کے طریقے ہیں. پیداوار کا طریقہ جس کو ہم پروڈکٹ میتھڈ کہتے ہیں، انکم میتھڈ اسے آمدنی کا طریقہ کہتے ہیں، اور ایکسپینڈیچر میتھڈ اور اخراجات کا طریقہ ہے. تو اب ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. پیداوار کا طریقہ، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی ملک میں پیدا ہونے والی اشیاء اور خدمات کی حتمی زرعی مالیت کو ہم جمع کر لیتے ہیں تو اس کو ہم پیداوار کا طریقہ کہتے ہیں. یعنی تمام اشیاء، جتنی بھی اشیاء کسی بھی ملک میں پروڈیوس ہوتی ہیں اس کی جو ایٹ دی اینڈ مالیت ہے ان فارم آف منی، زر کی صورت میں، اس کو ہم پیداوار کے طریقے سے ہم قومی آمدنی کی میئرمنٹ کہیں گے. جیسے اس میں زرعی اشیاء آ جائیں گی، تمام قسم کی جو ہماری زرعی پروڈکٹس ہیں، گندم ہے، کپاس ہے، دالیں، سبزیاں، پھل وغیرہ. اسی طرح معدنی اشیاء آ جائیں گی جیسے لوہا، کوئلہ، نمک، قدرتی گیس وغیرہ. صنعتی اشیاء آ جائیں گی، وہ تمام اشیاء جو کارخانوں میں تیار ہوتی ہیں، مثلا کپڑا، مشینری، ادویات، ریڈیو، برتن، دھاگا وغیرہ. اور اس میں خدمات سر انجام دینے والے لوگ جیسے ڈاکٹرز، وکیل، پروفیسر اور اس طرح اور بہت سارے ملازمین جو مختلف سرکاری اور نجی اداروں میں کام کرتے ہیں، وہ سب اس کے اندر آ جائیں گے. اسی طرح اور بھی بہت ساری مسلینیس پروڈکٹس آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل جیسے فشریز ہیں، مرغیاں ہیں، حیوانات ہیں، جنگلات ہیں، یہ سب. تو ان سب کی جو حتمی مالیت ہے جب اس کو ہم جمع کر لیں گے تو ہمارے پاس پیداوار کے طریقے سے قومی آمدنی جو ہے وہ آ جائے گی. اب اگر ہم پیداوار کے طریقے سے قومی آمدنی کو میئر کرتے ہیں تو اس میں کچھ مسائل ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، کچھ ہمیں چند جو احتیاطیں ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں. اس میں سب سے پہلی جو پریکاشن ہے وہ ہمیں یہ ہم کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کی ڈبل کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ہمیں یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کسی شے کو ایک سے زیادہ دفعہ شمار نہ کیا جائے. مثال کے طور پر گندم کی قیمت، آٹے کی قیمت اور پھر روٹی کی قیمت کو ہم علیحدہ علیحدہ جمع کریں گے تو قومی آمدنی ہمیں کئی گنا زیادہ دکھائی دے گی، کیونکہ گندم اور آٹا کے مرحلوں سے گزر کر ہی روٹی جو ہے وہ بنتی ہے، اور روٹی کی قیمت میں گندم اور آٹے کی قیمت بھی شامل ہے. اس غلطی سے بچنے کے لیے شے کی اس شکل میں قیمت شمار کی جائے جس شکل میں وہ صارفین کے پاس صرف کے لیے پہنچ جائے. تو اس لیے ضروری ہے کہ روٹی کی قیمت کی جو آخری یعنی اس کی جو شکل ہے اس کو ہم لیں. جیسے اس ٹیبل سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں گندم کی قیمت ہے، اس کے بعد آٹے کی قیمت ہے، اس کے بعد روٹی کی پکائی کی قیمت ہے، پھر فروخت کار کا منافع ہے. تو اگر ہم الگ الگ اس کو دیکھیں گے، اس کی مختلف مراحل پر قیمتوں کو ایڈ کریں گے تو 14 روپیز بنتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو فائنلی یعنی ہر مرحلے کی قیمت جو ہے اس کو ایڈ کریں گے تو وہ 5 روپے قیمت بنے گی. اس کا مطلب ہے کہ روٹی کی آخری یا حتمی جو قیمت ہے وہ 5 روپے ہے، اور ڈبل کاؤنٹنگ کی وجہ سے، بار بار گننے کی وجہ سے اس کی قیمت جو ہے وہ 14 روپے جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. اسی طرح ان پیڈ جو سروسز ہوتی ہیں، بلا معاوضہ خدمات، جیسے استاد کا اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو گھر پہ پڑھا لینا، اپنے کپڑے خود استری کر لینا، جوتے پالش کر لینا، اپنے گھر کے باغیچے میں پھل اور سبزیاں اگا کر استعمال کر لینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہم اپنی ذاتی زندگی میں سر انجام دیتے ہیں اور ان کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے، تو ان کو بھی جو ہے اگر ہم اس کے اندر ہم شامل نہیں کرتے قومی آمدنی میں.
پھر مخفی یا زیر زمین سرگرمیاں جو انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز ہیں، جو مافیاز کام کر رہے ہیں، یعنی جو اشیاء اسمگل ہو جاتی ہیں، ذخیرہ ہو جاتی ہیں، چور بازاری کے ذریعے جو چیزیں ہائیڈ کر لی جاتی ہیں. تو قومی آمدنی کی پیمائش کرتے وقت لازمی ہے کہ خام قومی پیداوار کی مالیت کا اندازہ لگاتے وقت تمام اشیاء اور خدمات کی زرعی مالیت بشمول زیر زمین یا مخفی اشیاء اور خدمات کی مالیت کو بھی جمع کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات پیداوار کا کچھ حصہ لوگ اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھ لیتے ہیں اور منڈی میں فروخت کے لیے نہیں لاتے، جس کی وجہ سے ان کی مالیت قومی آمدنی میں شامل ہونے سے رہ جاتی ہے. اس طرح کاروباری حضرات ٹیکسوں سے بچنے کے لیے اپنی پیداوار اور آمدنی کے بارے میں صحیح معلومات فراہم نہیں کرتے. اس طرح پیداواری مالیت کا یہ حصہ بھی قومی آمدنی میں شمار نہیں ہوتا، اور ان مشکلات کی وجہ سے ہم قومی آمدنی کا صحیح اندازہ لگانے میں ہمیں بہت زیادہ پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اگلے جو دونوں پوائنٹس ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں.